السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قمر رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، آپ حضرات یوں ہی ہمیں آپ ساتھ دیتے رہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سے ایک تاریخی واقعات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اچھی اچھی واقعات، اچھی اچھی تاریخ، اچھی اچھی سیرت میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ معزز سامعین، آج آپ حضرات سماعت کریں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا استقلال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور جس کے آپ غلام تھے، آپ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور کہتا تھا یا اسی حال میں مر جاؤ یا زندگی چاہتے ہو تو اسلام چھوڑ دو۔ مگر حضرت بلال بقول شاعر تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نشہ اسلام میں ایسے سرمست تھے کہ ان کے مصائب و آلام کی بالکل پرواہ نہ فرماتے۔ ظالم آپ کو رات کے وقت زنجیروں میں باندھ دیتے اور کوڑے مارتے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کرتے تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ مگر اللہ کی پناہ استقلال بلال کہ آپ عشق حق میں ایسے سرشار تھے کہ احد احد کے نعرے لگاتے اور یاد حق میں گویا یہی فرماتے تھے، حلق پر تیغ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آپ کو آزاد کر دیا، اور آپ کو عشق و استقلال کا یہ صلہ ملا کہ آپ بارگاہ مصطفی کے مؤذن بنے، اور سفر و حجر میں ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد ہوتی رہی۔ تو معزز سامعین، دشمنان دین نے اللہ والوں پر ہمیشہ سختیاں کی، اور اللہ والوں نے ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود امن و استقلال کو کبھی نہ چھوڑا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی سخی اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور جو شخص صحابہ کرام بالخصوص صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ بڑا ہی شقی اور بخیل ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔